Welcome back once again. You are watching Study Abroad Body. If you are new to my channel, you must know my name is Mohsin Malik. آج ہمارے ساتھ دو گیسٹ موجود ہیں جو ریسنٹلی پاکستان سے آئے ہیں اور ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں. اس میں ہم مختلف چیزیں ڈسکس کریں گے کہ کتنا خرچہ ان کو پے کرنا پڑا اور کون سے اسٹیپس انہوں نے لیے, کس ٹائم لیے, اور اگر کوئی چیلنج آیا ہے یا کوئی پرابلم آیا تو وہ انہوں نے کیسے اوور کم کیے. ان کا ایک میجر جو چیلنج تھا جس پہ میں ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایمبیسی میں گئے پاکستان میں اور انہوں نے کیا غلطی کی نہ جانتے ہوئے, تو اس کا کتنا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا سویڈن میں آ کے, تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں. تو شروع کرتے ہیں, لیٹس گیٹ ان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ رانا فیصل. جی آپ کا؟ السلام علیکم. مسز فیصل رابعہ فیصل. جی تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ دونوں میں سے مین اپلیکینٹ کون ہے؟ میری وائف. جی میں مین اپلیکینٹ تھی اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے. اوکے. اور آپ؟ میں ڈیپینڈنٹ پہ تھا. آپ ڈیپینڈنٹ ہیں. جی. تو آپ کے ماشاءاللہ سے کتنے بچے ہیں؟ جی ہمارے 3 بچے ہیں ماشاء اللہ. آئی ہیو گاٹ 2 ڈاٹرس, 2 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے. اور ہم پوری فیملی ایز ہول اس میں سویڈش ویزا کے ساتھ اسٹوڈنٹ ویزا پہ میں نے ان سب کو انکلوڈ کیا تھا ایز کو اپلیکینٹس. 3 آف مائی کڈس اینڈ مائی ہسبینڈ اینڈ می ایز دا مین اپلیکینٹ. اوکے. تو کیسا لگا آپ کو سویڈن جب سے آپ ادھر ہیں؟ کچھ ہمیں بتانا چاہیں گے میرے ویورز کو؟ سویڈن ماشاء اللہ ایک بڑا ابراڈ اور بہت ویل مینٹینڈ ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے. ایز وی آل نو کہ پاکستان اور سویڈن کا اگر کمپیریزن کریں تو یہاں پر لائف ایک بہت اسموتھ وے میں اور بہت لا اینڈ آرڈر کے ساتھ ہے. سب سے اچھی چیز یہ ہے سویڈن کی کہ یہاں لا اینڈ آرڈر آپ کو ملتا ہے. آپ کو بیسک جو رائٹس ہیں, ہیومن رائٹس ہیں, ان کے اوپر بہت اچھی ان کی گرپ ہے. اور ان کے یہاں لوگوں کو رسپیکٹ ہے, لوگوں کے رائٹس ہیں. آپ جب کسی بھی چیز کے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ مجھے یہ جو ہے چیز اس کو نہیں ملے گی. یعنی آپ کو یہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یہ ایک ڈیولپ کنٹری ہے اور یہاں پہ سب کے رائٹس ہیں, بچوں کے ہیں, لیڈیز کے ہیں اور آدمیوں کے ہیں. تو مجھے سب سے اچھی چیز سویڈن کے اندر یہ جو ایک ڈیموکریٹک ماحول ہے اور آبویسلی ایک اچھا ویل مینٹینڈ کنٹری ہے. آپ کو لائف کی فیسلٹیز ملتی ہیں. یہ ایک ایکسپیرئنس بہت پازیٹیو لگا. تو میں آپ سے جو کویشچن پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ سویڈن کی ایمبیسی پاکستان میں اسلام آباد میں آپ گئے تو آپ نے کیا غلطی کی بایو میٹرکس کے ٹائم پہ جس وجہ سے آپ کو کچھ پرابلمز ادھر آئیں؟ آپ نے جو ڈاکومنٹیشن ادھر کرنی تھی, جیسے پرسنل نمبر تھا, پرسنل نمبر ہوتا ہے جس سے آپ کی ریکگنیشن ہوتی ہے سویڈن کے سسٹم میں, اور اسی کی بیس پہ آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ادھر آ کے بنتا ہے وہ بنایا جاتا ہے, اور پھر اسی کی بیس پہ آپ کو بینک اکاؤنٹ کھولنا ہوتا ہے. پورا جو آپ ادھر کوئی بھی بل پے کرنا چاہیں یا کہیں پہ بھی گروسری بائی کرنا چاہیں تو آپ اپنے بینک کارڈ سے پے کرتے ہیں. کیش لیس کنٹری ہے. تو یہ ہم پوچھیں گے کہ انہوں نے کیسے سروائیو کیا اور کیا غلطی کی ایمبیسی میں جب بایو میٹرک دینے گئے, تو اس کے لیے ان کو کتنی کاز ڈیلے ہوا. تو جی دیکھیں بات یہ کہ پہلے جو اس دفعہ انٹرویوز ہو رہے تھے اس میں جو مین اپلیکینٹ تھا اس کو پہلے انہوں نے بلایا تھا اور انٹرویو کے ساتھ جو بایو میٹرکس کیے گئے تھے. تو میں فرسٹ ٹائم جب گئی تھی, اب یہ بھی ایک پروسیجر انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہے. پہلے یہ پروسیس کٹھا تھا, لائک مین اپلیکینٹ اور کو اپلیکینٹس کٹھے جاتے تھے اور ہم بایو میٹرکس کے لیے ایک ہی انٹرویو میں ایک گو میں کر کے آتے تھے. جب فرسٹ ٹائم انہوں نے میں بھی کووڈ کی وجہ سے اس دفعہ ایمبیسی پہلے مین اپلیکینٹ کو بلا رہی تھی, اور ویزا گرانٹ ہونے کے بعد میری کو اپلیکینٹس یعنی کہ میرے ہسبینڈ اور میرے بچے گئے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جب میں وہاں انٹرویو دے کر فارغ ہوئی ہوں تو مجھے میری جو انٹرویو کر رہی تھیں انہوں نے کہا یو گو آؤٹ اینڈ یو ڈو یور بایو میٹرکس. ٹھیک ہے. میں نے ان کو یہ کہا کہ جی میرے ساتھ میری فیملی ہے اینڈ آئی ہیو گاٹ اسمال کڈس ایز ویل, تو وہ آ سکتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم. تو شی ریفیوز, شی سیڈ نو ابھی آپ صرف اپنا بایو میٹرک کریں. پھر میں نے بایو میٹرک دیا ان کے دوسرے روم میں جا کے, تو وہاں اس چیز کے بارے میں کوئی انسٹرکشنز نہیں تھیں کہ وہ بایو میٹرک میں اپنی میرے تھمب اور میرے سگنیچر یا میری تصویر کے علاوہ میری ہائٹ بھی لے رہے ہیں.
اب یہ وہاں مینشن ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہ تو لائک فار ایگزامپل میں اگر فار دا فرسٹ ٹائم ایمبیسی ایک پروسیجر کے لیے جا رہی ہوں تو مجھے یہ نہیں اندازہ ہوگا کہ کیونکہ یہ آٹومیٹک لیا جاتا ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو اسٹینڈ ان فرنٹ آف اے وال جہاں آپ کو پتا ہو کہ یہ میجرمنٹس اس ہائٹ کی لے رہے ہیں. جبکہ میں نے یہاں سویڈن میں اس کھاتے وقت میں اس کا ایک ڈفرینٹ پروسیجر دیکھا ہے. اس میں انہوں نے وال اکراس دا وال آپ کو کھڑا کر کے پھر آپ کی لی, ناٹ تھرو دا کیمرا لی. تو دس از اگین ڈفرنس جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جب آپ پاکستان ایمبیسی میں اپنی ہائٹ لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ ہائٹ کروا رہے ہیں. اور فرسٹ دے ٹیک یور فنگر پرنٹس, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ آپ کو سگنیچرز بھی آپ نے کرنے ہوتے ہیں آن دیٹ سیم مشین, اینڈ دین یو اسٹینڈ ان فرنٹ آف اٹ فار یور فوٹوگراف. جب آپ تصویر بنواتے ہیں نا تو وہ آٹومیٹک وہ اس کا جو ہائٹ وہ نکال لیتے ہیں. ان کا ایک لیور ہوتا ہے جو اوپر نیچے موو کر رہا ہوتا ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے فیس کو ایڈجسٹ کر رہا ہے, لیکن وہ مجھے اب بعد میں سمجھ آئی کہ اٹ وازنٹ مائی فیس دیٹ واز بینگ ایڈجسٹڈ, بلکہ وہ میری ہائٹ کے ساتھ میئر کرنے کے لیے وہ اس کو اپنے اسکیل کو برابر لا کے تو انہوں نے لے لی تھی. یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا, تو پروبلی دیٹ ٹائم یو ہیڈ ہائی ہیلز. نہیں, میں نے نہیں, میں آپ کو آئی واز ان کمپلیٹ فلیٹس, میں فلیٹس یوز کرتی ہوں, جبکہ بہت خواتین ایسی ہیں لیڈیز اسپیشلی جو تھوڑے بہت پامپس یا ہیلز میں تو ہوتی ہی ہیں. میں فلیٹ یوز کرتی ہوں, اور آئی ڈونٹ نو کہ وہ اتنا فلیٹ جوتا پہننے کے باوجود بھی شاید اس میں کچھ فیو سینٹی میٹرز کا شاید 3 یا 4 سینٹی میٹر سے زیادہ وہ اوپر چلا گیا, مے بی 6-7 سینٹی میٹرز کا گیپ بنا ہے, جو کہ مجھے یہاں آ کے پتہ چلا لیٹر آن. جب ہم یہاں آئے وہاں سے ہو گئی تھی, میں نے آپ کو بتایا پہلے میری بایو میٹرک ہوئی. اب آپ دیکھیں کہ میں نے کر رہی ہیں اور اس وقت مجھے آئیڈیا نہیں ہوا کہ یہاں پہ میری ہائٹ ہو گئی ہے, اور میں وہ کروا کے پروسیجر آ گئی ہوں. وین آئی گاٹ مائی ویزا, پھر انہوں نے مجھے میرے فیملی کے لیے بلایا فار بایو میٹرکس. اب آپ دیکھیں کہ اگین یہ گئے ہیں ود دا کڈس, آئی وازنٹ دیئر. انہوں نے اپنی ہائٹ کرائی ہے اور بچوں نے بھی ہائٹ کرائی ہے, ٹھیک ہے. obviously they were also unaware کہ کیا رول ہے. حالانکہ میں پہلے ایک پروسیجر کر چکی ہوں لیکن وہاں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوا. چلے ہو سکتا ہے کہ میری نالج میں اگر اس وقت میری اپنی ہائٹ کے وقت ایک چیز نہیں پتہ تھی, لیکن مجھے یہ وہ بتا دیتے کہ جی آپ کی ہم نے ہائٹ بھی لی ہے, اور میں یا تو ان کو ریکویسٹ کرتی کہ جی میں اپنا جوتا اتار کے کرانا چاہتی ہوں, تو شاید وہ بہتر صحیح آتی. اور دوسری دفعہ جب یہ گئے تھے پھر ان کے یہ بھی انہوں نے بھی جوتا تو مرد حضرات فلیٹ ہی جاگرز وغیرہ ہوتے ہیں, ان میں بھی شاید کوئی تھوڑا بہت سینٹی میٹرز کا. اب بیکاز آپ دیکھیں ہائٹ وہاں انچز میں نہیں لے رہے, یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ہائٹ سینٹی میٹرز میں. اب سینٹی میٹر ایک بہت چھوٹا پیمانہ ہے, یہ آپ اتنی سی چیز اتنی ہو جائے تو وہ اوپر نیچے یہ کنسیڈر کرتے ہیں. یعنی کہ آپ ایک دیکھیں کہ 2 انچ اتنا بنے گا, اور یہ اس میں اگر آپ سینٹی میٹر ناپیں گے نا تو یہ 25 سینٹی میٹر بن گئے ہیں, 20 سے 25. میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرتا جاؤں کہ سویڈن میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کی ہائٹ کی میجرمنٹ دوبارہ سے یہاں پہ کی جاتی ہے جب آپ اپنا آئی ڈی کارڈ اپلائی کرتے ہیں, اور اس پہ مینشن بھی کیا جاتا ہے کہ جو بھی اپلیکینٹ ہے جو یہ آئی ڈی کارڈ لے رہا ہے اس پہ اس کی ہائٹ کتنی لکھی ہوئی ہے. تو یہ یاد رکھیے جب بھی آپ اپنی ملک میں امبیسی میں جائیں اور اپنی ہائٹ میئر کروائیں, میک شور کریں جوتے نہ پہنیں, میک شور کریں آپ ان سے پوچھ لیں کہ آپ کی ہائٹ کتنی لکھی ہوئی ہے, تو آپ یو مسٹ نو کہ واٹ از یور ہائٹ. اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں جو لا ہے سویڈن میں کہ اگر آپ کی ہائٹ 5 سینٹی میٹر سے ابو کا ڈفرنس آتا ہے, جو آپ ادھر اپنے ملک میں امبیسی میں جب بایو میٹرک دیتے ہیں تو میئر کی جاتی ہے, اور پھر ادھر آ کے سکاتے ورکت ان کا ادارہ ہے جدھر آپ سے آئی ڈی کارڈ ملتا ہے, اس میں آپ کی جب ہائٹ میئر کی جائے تو کو اگر ڈفرنس آ جائے 5 سینٹی میٹر سے زیادہ کا تو آپ کو وہ ریفیوز کر دیتے ہیں
ڈیلے کاز ہوتا ہے. جو رانا صاحب ہیں اور مسز رانا صاحب, انہوں نے سفر کیا ہے, تو یہ ویڈیو بنانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جتنا سفر کیا یہ بھی ہم ان سے پوچھتے ہیں, انہی کی زبانی آپ کو بتائیں گے, اور آپ کو یہ بالکل بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ سفر نہ کریں. تو جی آپ نے کیا سفر کیا جب آپ کون سے مہینے میں یہاں پہ سویڈن میں آ گئے تھے؟ دیکھیں ہم لوگ, میرا 23 کو کلاسز سٹارٹ تھی, تو 23 اگست کو, تو 19 اگست کو ہم یہاں لینڈ ہو گئے تھے, اور رائٹ اوے 23 اگست کو ہی ہم نے اپنا پرسن نمبر جا کے اپلائی کیا. اچھا, پرسن نمبر کی جو اپلیکیشن تھی اس میں ایسی ہائٹ کی ذکر نہیں ہوتا, اور پرسن نمبر آپ کو وہ آپ کے ڈیٹا کے اوپر ایشو کرتے ہیں جو آپ کا ریزیڈنٹ پرمٹ کا ڈیٹا آتا ہے. آپ کو ایک فارم فل کرنا ہوتا ہے, اینڈ دیر واز نو مینشن آف ہائٹ آن اٹ. تو اس وقت ہم نے وہ فارم فل کیا, اور اس کو میں نے ان کو جا کے پرسن نمبر کی اپلیکیشن دی, اور پرسن نمبر میرا خیال ہے 8ویں دن ہمیں ریسیو ہو گیا تھا. 8 دن کے اندر میرا اور میرے ہسبینڈ کا اور میرے بچوں کا, ہم سب کا پرسن نمبر ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. اب وہ اپلیکیشن جو تھی وہ میں نے اور میرے ہسبینڈ نے پرسن نمبر کی فائل کی ہے لیٹ سے 23 تاریخ کو, تو تقریباً 2 تاریخ کو یا 1 سپٹمبر ہمارے پاس ہمارا پرسن نمبر ریسیو ہوا. ہول جی 1 ویک, 8 دن کہہ لیں یا 1 ویک ورکنگ ڈیز کے حساب سے آپ. اچھا, اس کے بعد ہم لوگوں نے پھر اپنا آئی ڈی کارڈ کی اپوائنٹمنٹ لی. اس کی آپ کو اپوائنٹمنٹ لینا پڑتی ہے. اس کاتب برکت کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, ان کا کیلنڈر اوپن ہوتا ہے, آپ نے اس میں لکھنا ہوتا ہے کہ یو وانٹ این اپوائنٹمنٹ فار یور آئی ڈی کارڈ. آئی ڈی کارڈ کیا ہے آپ نے, یہ ایک امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے. لیٹ می سوری فار دا انٹرپشن. میرا اپنا اوپینین یا ایڈوائز یہ ہے کہ جب آپ لوگ اپنا پرسنل نمبر اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ اوے آپ اپنی آئی ڈی کارڈ کی اپوائنٹمنٹ بک کر لیں, کیونکہ آپ کا جو وہ ٹائم مارجن ہے, آپ جب اپوائنٹمنٹ پہ جا رہے ہوں گے تو پرابیبلی آپ کو 15 دن, مہینہ, 20 دن, 25 دن کی اپوائنٹمنٹ ملے گی. دیٹ مینس کہ وہ جو 1 منتھ اپوائنٹمنٹ کا ہے وہ بھی آپ کا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے, اور وہ یوز لیس ٹائم ہے. سو میری ایڈوائز یہ ہے کہ آپ جیسے ہی پرسنل نمبر اپلائی کریں, رائٹ اوے آپ اپنی آئی ڈی کارڈ کی اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. سو آپ کو کر لینی چاہیے. لیکن میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرتا چلوں, آپ کا کنسرن بہت ہی پازیٹیو ہے, کیونکہ یو مسٹ نو یو پے فار ایون سنگل سیکنڈ وائل لیونگ ابراڈ. لیکن رانا صاحب ایسے نہیں ہوتا, کیونکہ جب آپ کا پرسنل نمبر آ جاتا ہے تب آپ کو اس کیو میں کوئی اپوائنٹمنٹ دی جاتی ہے. اب ہم نے جب کیا تھا اپلائی تو اس وقت سسٹم یہ پروویژن دے رہا تھا. اوکے, اس وقت میں آپ کو یہ سسٹم کی پروویژن بتا رہا ہوں. سسٹم رائٹ ناؤ اب مجھے نہیں پتا اب کیا ہے, بٹ اس وقت سسٹم کی یہ, اور کچھ لوگوں نے ایسے کیا تھا کہ انہوں نے پرسنل نمبر اپلائی کے ساتھ ہی اپوائنٹمنٹ بھی لے لی تھی, کیونکہ ہمیں ناؤ دے آر الاؤنگ کہ پرسن نمبر نہیں آیا تو یو کین اسٹل گو اینڈ ایسک دیم. آپ اپروکسیمیٹ کر لیتے ہیں کہ جی میرا پرسن نمبر آتے ہوئے مجھے 20 days لگیں گے, تو میں 20 کے بعد کی کوئی ڈیٹ لے لیں, کیونکہ اویلیبلٹی آف ڈیٹ از آلسو اے ویری بگ ایشو, اسپیشلی ان دا منتھ آف سپٹمبر اینڈ اگست, جب ایک دم ہاں بہت زیادہ اسٹوڈنٹ کا رش ہوتا ہے, وہ اپنا ڈور ہی کلوز کر دیتے ہیں, اور ویب سائٹ ہی بعض دفعہ نہیں رسپونڈ کرتی. ہم نے جب یہ آئی ڈی کارڈ اپلائی, ہمیں جو پوائنٹ ملی تھی وہ مجھے یاد ہے ہمیں 27 سپٹمبر کی ملی تھی, which is almost a month, 3 weeks later receiving your personal number. اور یہ بڑی لیٹسٹ تھی, بڑی 3 weeks آپ وہ بھی کاؤنٹ کرو, وہ بھی count جو ایک ہمارا ٹائم گیا. اور پھر آپ وہ دیکھو کہ when we applied for it on 27th of September, اس کے بعد ہمیں 9 weeks exactly لگے ہیں. The 9 weeks means more than 2 months. October and November. We received our ID in December. 9 weeks اگر آپ وہ ڈالیں اور 3 weeks وہ ڈالیں تو 12 weeks کا مطلب ہے almost 3 months. You suffered from 3 months. ہر چیز میں یہ آپ کا 3 مہینے کا گیپ آپ کا بیک لاگ پہ آپ کو پیچھے کرتا ہے. آپ کی ساری جتنی بھی ایفرٹ ہے, آپ نے اگر کوئی جاب لیٹ سے یو آر ورکنگ ایون ان پارٹ ٹائم بیسس, آپ نے 3 مہینے بغیر سیلری گزارنے ہیں. No, this is not about the 3 months. میں یہاں پہ کریکٹ کروں گا, this is not about the 3 months. 3 months کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ 3 months میں لیٹ سے کہ آپ کو دوسرے مہینے میں جاب مل جاتی ہے, لیٹ سے ہم ازیوم کر لیتے ہیں,
تو جو جاب ہوگی اس جاب کے بعد آپ کا جو بینک اکاؤنٹ کھلے گا وہ ایک الگ پروسیس ہے. تو آپ کی سیلری جو سویڈن میں آ کے جو ہم لوگوں نے ابھی تک اس کو انالیسس کیا ہے, ہماری پریکٹس ہے کہ آپ کو سیلری سیم منتھ کی سیلری نیکسٹ منتھ نہیں مل رہی ہوتی. لیٹ سے کہ آپ نے 30 ڈیز کام کیا ہے تو آپ کو اس 30 ڈیز کی سیلری اگلی 24, 25, 26 کو مل رہی ہوگی. سو دیٹ مینس کہ آپ کے پاس پھر 55 آلموسٹ 55-56 دن پھر آپ بن جاتے ہیں آپ کے. تو اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کے پاس پھر یہ 8 to 9 ویکس پھر بن جائیں گے اگر آپ دوسرے مہینے میں جاب لینے میں سیکیور ہو جاتے ہیں. ورنہ آئی ڈی کارڈ نہ ہو آپ کے پاس تو اٹس ویری ہارڈ ٹو گیٹ اے جاب. اور اس کے بعد پھر آپ کے بینک پروسیسز, تو دیٹ مینس کہ اگر آپ 20 دن بھی ڈیلے جا رہے ہیں دیٹ مینس وہ آپ کو 5 منتھس کا بیک لاگ لے کے جائے گا آپ کی پیمنٹس آنے میں. جی ایک چیز یہاں پہ اور ایڈ کرتا چلوں کہ جو جاب ملتی ہے جو بڑی کمپنیز ہیں وہ جاب دیتی ہی تب ہیں جب آپ کے پاس یہ سارے ڈاکومنٹس موجود ہوتے ہیں جن میں آئی ڈی کارڈ بھی ہوتا ہے اور پرسنل نمبر بھی ہوتا ہے اور پھر بینک اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے. یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں. جیسے کہ آپ کو سٹیپ وائز بتاؤں, پہلے آپ کو پرسنل نمبر ملتا ہے. جب آپ کے پاس پرسنل نمبر ہو تو آپ آئی ڈی کارڈ اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہو. جب آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ آ جاتا ہے تو تب آپ بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہو. تو ان کو مکس اپ نہ کیجیے گا. اور پھر جب یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آ جائیں تو تب یو آر ایلیجیبل ٹو ڈو ورک. بہت ساری کمپنیز جابز دے بھی دیتی ہیں بغیر بینک اکاؤنٹ کھلے بھی, لیکن جو بڑی کمپنیز ہیں وہ بالکل جاب نہیں دیتی. اس کے آپ کو پے بیک نہیں مل رہا. آپ کو جاب مل بھی رہی ہے, یو ڈوئنگ اے ورک, یو ارننگ سم تھنگ بٹ یو آر ناٹ گیٹنگ سم تھنگ. آپ پیسے کما رہے ہیں لیکن وہ پیسہ ریسیو نہیں ہو پائے گا جب تک یہ آپ پوری کیو آپ کی سیٹل نہیں ہوگی. ایگزیکٹلی. تو میں آپ سے یہ کویشچن پوچھوں گا کہ آپ کی اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ اسٹڈیز اچھی جا رہی ہیں. ایک چیلنجنگ قسم کی اسٹڈی ہوتی ہے یہاں سویڈن میں. اسٹڈی کرنا از ناٹ ویری ایزی. آبویسلی پاکستان کی اسٹڈیز میں اور سویڈن کی اسٹڈی سسٹم میں بھی فرق ہے. ہمارے سسٹم میں جس طرح پڑھایا جاتا ہے زیادہ تر بک کے اوپر بہت ہم فوکس کرتے ہیں کہ ہماری اسٹڈی بک بیسڈ ہوتی ہے. ہم 4 کتابیں لے کے اس کے اندر سے اسائنمنٹ بناتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے وچ یوزلی پاکستانی اسٹوڈنٹس ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ. اور ایون میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو آپ کو اسائنمنٹ کا ٹاپک ملتا ہے اس کو ہی پڑھنا اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بعض دفعہ بچے بہت زیادہ they are unable to do it. And if you don't دیکھیں we have certain requirements. جب ہم یہاں آتے ہیں ہم نے آئلس کی ہے, ٹھیک ہے. اب I don't know there are certain fields ان میں آئلس کو وہ ویو آف کر رہے ہیں. یونیورسٹیز نے آئلس ویو آف کر کے آپ کے اکیڈیمک ریکارڈس دیکھ کر دے دیے. اب دیٹ اکیڈیمک ریکارڈ you receive from پاکستانی یونیورسٹی through a پاکستانی سسٹم. جب میں یہاں آئی تو میں ایک پروفیشنل ہوں جس نے کام کیا ہوا فیلڈ میں, اور مجھے اپنی فیلڈ کی 95% جو میری نالج ہے نا وہ میری کتاب کی نہیں ہے, نہ وہ میری پڑھائی کی ہے. وہ نالج ہے جو میری ایکسپیرینس کی ہے, جو میں ایکسپیرینس کرتی رہی ہوں فرسٹ ہینڈ چیزیں, اور ان سے میں نے ڈیورنگ مائی 20 years آف ورک سیکھ لیا تھا. لیکن جب ایک فریش بچہ آتا ہے 22 years آف ایج جس نے وہاں سے گریجویشن کی ہے یا شاید ماسٹرز کی ہے اور اس نے ایک فریش ڈگری لی ہے اور وہ شاید یہاں آ گیا ہے پڑھنے کے لیے, دیٹس اے بگ چیلنج فار دیم کہ وہ ایک یونیورسٹی آپ کے ساتھ یہاں پہ اسپون فیڈ ٹیچرز نہیں کرتے ہیں. انہوں نے آپ کو صرف ٹاپک کی بریف کر دینی ہے, انہوں نے آپ کو کتابیں نہیں بتانی ہیں ساری کی ساری. they do tell you, لیکن وہ کیا بتا رہے ہیں اس کو آپ کیسے ایبزارب کرتے ہیں, that's a big challenge. There is a question of mine یہاں پہ کہ آپ بتا رہے ہیں کہ جب ایک فریش گریجویٹ پاکستان سے سویڈن میں آتا ہے یا ایون انڈیا سے تو ان کو کیوں یہ چیلنج ہوتا ہے؟ دیکھیں ویری فرسٹ تھنگ از اگین لینگویج ایشو. لینگویج از اے بگ ایشو ود آر اسٹوڈنٹس. اور دوسری چیز پلیجرزم کا ایشو لینگویج سے ہی اٹیچڈ ہے. اور میں نے یہ بھی فیل کیا ہے کہ دا ویری فرسٹ introductory class that we had with one of our instructors, they played a video. اور اس ویڈیو میں believe me there was a lady from Cambridge University, she pointed out کہ students from India and Pakistan are doing plagiarism.
اور یہ نکالے جاتے ہیں ود کہ جی آپ نے پلیجرزم کیا اور آپ کو ہم نکال رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ لکھتے ہیں نا جب, تو آپ کو کیا لکھنا ہے, آپ نے کسی ظاہر ہے اپنی ریسرچ کی ہے, آپ نے اس ریسرچ کو اپنی اسائنمنٹ میں ڈالا ہے, اب اس کے آگے آپ نے ریفرنس شاید کوٹ کرنا ہوتا ہے, وہ اگر آپ نے کوٹ نہیں ڈالا ہے نا, وہ رہ گیا ہے, تو وہ آپ کو جب آپ کا اسائنمنٹ چلا جائے گا بائی مسٹیک آپ سے رہ گیا, اور آپ کی یہ پریکٹس ہی نہیں ہے پاکستان میں کہ آپ جس آتھر کا کام وہاں اپنے اسائنمنٹ میں ایز اے ریفرنس دیں تو اس کا نام لکھیں اور اس کی پوری ریفرنس ڈالیں, وہ رہ گیا, آپ کو پلیجرزم پہ وہ آپ کو پینلائز کریں گے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستانی اور انڈین یا سب کانٹیننٹ ایون چائنیز اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ایشوز ہیں وہ ہمارا سسٹم آف ایجوکیشن کا ایک بگ ڈفرینس ہے ہمارا. میں یہاں پہ ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں کہ میں لوگوں کو بینگ ایکسپرٹ رائٹنگ تھیسز اینڈ اسائنمنٹ سجیسٹ کروں گا جو اسپیشلی انڈیا پاکستان سے آتے ہیں. یوٹیوب سے آپ کو اس طرح کی بہت ساری ہیلپ مل جاتی ہے کہ آپ نے کیسے اپنا تھیسز لکھنا ہے, کیسے اسائنمنٹس بنانی ہے, کیسے ریسرچ کرنی ہے, کیسے ان میں آپ نے ریفرنس کوٹ کرنے ہوتے ہیں, چاہے اس میں آپ کی ویب سائٹ کا ریفرنس ہو, چاہے بک کا ریفرنس ہو, چاہے آپ درمیان میں کسی کی کوٹیشن کو کوٹ کرتے ہیں. تو پلیز ڈو واچ ان یوٹیوب اینڈ گیٹ ہیلپ دیئر. اس سے پہلے کہ آپ جس طرح رابعہ بتا رہی ہیں کہ آپ پلیجرزم کاز کریں اور آپ کو یونیورسٹی سے ایکسپیل کر دیا جائے, بلکہ یہاں پہ تو جیل بھی ہو جاتی ہے کسی کی, اگر آپ چیز چراتے ہیں جو آپ کرتے ہیں پلیجرزم میں, تو اس طرح اس کی پنشمنٹ بھی ہے. تو آپ امیجن کریں کہ اگر پنشمنٹ فار ایگزامپل جیل کی نہ ملے, آپ کو یونیورسٹی سے ہی نکال دیا جائے, تو آپ کا کتنا پیسہ, کتنا ٹائم, آپ کی کتنی ایفرٹ, سارا کچھ ضائع ہو جاتا ہے. تو اس کو پلیز آپ غور سے دیکھیں اور اس کو سیریس لیں, اور یوٹیوب سے مدد لے سکتے ہیں. تو جی رابعہ, یہ جو آپ نے پوائنٹ بتایا نا, اس کو میں پلیجرزم کو فوکس کر کے بتانا چاہتی ہوں, کیونکہ انگلش کا آپ کو مارجن وہ دے شاید دیں کہ انگلش کی غلطی کی, گرامر کی غلطی کی, آپ نے اسپیلنگ کی غلطی کی, یہ ایک مارجن مل جائے گا آپ کے ٹیوٹر کی طرف سے کہ ٹھیک ہے اس کو آپ کریکٹ کرتے ہیں, اس میں آپ کو وہ سیکنڈ سبمیشن کا بھی ٹائم دیتے ہیں, اینڈ دیٹ ایون سیوز یو ان یور کورس. فار ایگزامپل آپ نے فرسٹ سبمیشن دی اپنا اسائنمنٹ کا, دیر آر آلویز 2 or 3 سبمیشنز دیٹ آر الاؤڈ. یہ آپ ذہن میں رکھیں. دیکھیں میں نے اسٹوڈنٹس کو دیکھا بہت پریشر لیتے ہیں, ٹھیک ہے یہ ایک آپ ٹائم کے ساتھ رن کر رہے ہیں, آپ پیسے کے ساتھ, لیکن یہ آپ کا پورا سیمسٹر کی فیس پیڈ ہے, آپ نے جو اسائنمنٹ دینا ہے اس کی آپ سیکنڈ سبمیشن کریں گے نا تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ اچھی بن کے سیکنڈ ٹائم میں چلی گئی ہے تو وہ آپ کی ایکسیپٹ ہو گئی ہے اور آپ کو اس پہ وہ پاس کر رہے ہیں تو اٹس اوکے. لیکن یہ پلیجرزم ایسا ایشو ہے جس میں آپ پھنس جاتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس کو کاپی پیسٹ بھی کرنے کی بہت عادت ہے. پلیز آپ اپنا ورڈ ڈاکیومنٹ کھول کے کوئی چیز کاپی نہیں کریں گے, کوئی بھی سنگل لائن بھی کسی آرٹیکل سے, کسی جگہ سے, انٹرنیٹ سے. یہی کرتے ہیں بچے کہ کوئی آرٹیکل کھولا ہے, اس کے اندر سے وہ کاپی کیا ہے, پیسٹ اس کو کیا ہے ورڈ پہ, اور اپنی اسائنمنٹ میں ٹک 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 وہ کاپی پیسٹ لگاتے چلے گئے. اس میں جب آپ نے دینا ہے, یو ہیو ٹو گیو دا ریفرنسز. ایچ اینڈ ایوری سنگل سینٹینس شوڈ ہیو ایٹ دا اینڈ اے ریفرنس کہ یہ میں نے ادھر سے لی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو خود رائٹ کریں. پلیز یہ کاپی پیسٹنگ والا کام نہ کریں, کیونکہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ پلیجرزم کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے. آپ اپنے ہاتھ سے اپنا ڈرافٹ لکھیں, اپنے ہینڈ ریٹن ڈرافٹ کو پھر آپ ٹائپ کریں, اور اس میں ہر جگہ آپ کا ریفرنس جا رہا ہو, تو پھر آپ پلیجرزم سے اگر نکل جاتے ہیں. گرامر یا انگلش کا ایشو میں سمجھتی ہوں کہ ایشو ہے, لیکن اس کے لیے پھر بھی آپ کسی کو دوسرے کو دو کہ یہ میرا پڑھو, یہ میں نے اسائنمنٹ بنائی ہے, پلیز ریڈ اٹ فار می, اینڈ دے کین پن پوائنٹ کہ جی ہیز غلط لکھ دیا, ہیو غلط لکھ دیا, بٹ دیٹس ناٹ گونا گیٹ یو انٹو مچ آف اے ٹربل. If you have grammar issues, they can be corrected in your second attempt. But یہ plagiarism, yeah, you are going to be in big trouble with it. اگر کسی بچے کی پکڑی گئی this assignment that has a plagiarism, اس نے ایک intendedly نہیں کی, that was unintentional کہ وہ بھول گیا اپنا ریفرنس ڈالنا, لیکن وہ اگر آپ کا ٹیوٹر سخت ہے, اس نے پکڑ لیا. اینڈ بلیو می, اس کے اوپر ان کے باقاعدہ اورکنٹ کے اوپر آپ کی چیک ہوتی ہے, اور وہ 13% کا مارجن دیتے ہیں. یہاں بچوں کا 25% آ جاتا ہے پلیجرزم, اور وہ پکڑے جاتے ہیں, اور پھر ان کے پاس سیکنڈ اسائنمنٹ, سیکنڈ سبمیشن کیا, وہ تو آپ کو باہر کر دیتے ہیں.
تھینکس فار شیئرنگ آل دس انفارمیشن ود مائی ویورز. تو جو بھی فریش گریجویٹس آ رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی مفید انفارمیشن ہے. اس کو آپ بالکل غور سے اپنے ذہن میں رکھیں اور ذہن نشین کر لیں, بلکہ تاکہ آپ اپنی ایفرٹ جو بھی کر رہے ہیں, کسی بھی ملک میں جا رہے ہیں, چاہے سویڈن میں آ رہے ہیں یا کسی اور ملک میں, تو یہ واقعی پلیجرزم کا ایشو ہوتا ہے. اسپیشلی آپ نے سن بھی لیا کہ رابعہ نے بتایا کہ ویڈیو دیکھتے ہوئے جو ان کی ٹیچر تھی, جو لیکچرار تھی, انہوں نے یہ مینشن کیا, ایمفیسائز کیا کہ جو اسٹوڈنٹ انڈیا اور پاکستان سے آتے ہیں وہ زیادہ اس میں ویک ہیں. تو اگر آپ انٹینشن رکھتے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور اس پہ ورک کریں. جیسے میں نے آپ کو پہلے سجیسٹ کیا کہ یوٹیوب سے آپ یہ سیکھ سکتے ہیں. کئی بکس بھی ہیں, بک تو ابھی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا, ساندرس کی جیسے بک ہے APA7. آپ دیکھیں کہ APA ایک سٹینڈرڈ ہے. APA7 آپ کھولیں, ان کی ویب سائٹ کھولیں, اس میں ہر طرح کا ریفرنس کیسے لکھنا ہے اس کی گائیڈ لائن موجود ہے. دیکھیں آپ کا ریفرنس لکھا ہوا ہو آپ کے اسائنمنٹ کے اوپر, اور اگر ریفرنس لکھنے میں کوئی غلطی ہوگی, ایون دین آپ کا ٹیوٹر آپ کو ہیلپ کرے گا کہ آپ نے APA7 کی طرح ریفرنس نہیں ڈالا, مے بی آپ نے ہارورڈ اسٹائل میں ڈال دیا ہے, شکاگو میں آپ نے ڈال دی ہے, لیکن ریفرنس شوڈ بی دیئر. آئی شوڈ ڈو اٹ. تھینکس. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے بچوں کا یہاں پہ جو آپ سوچ کے آئے ہیں کہ مستقبل ہے, کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ کے بچوں کا یہاں پہ مستقبل ہے, اور اگر ہے تو کیا آپ کے بچوں نے اسٹیپس لے لیے ہیں جو بچوں کو اسٹیپ لینے چاہیے اسکول جانے کے لیے؟ ہاں جی, ایز اے مدر اور ایز پیرنٹس ہمارا یہاں آنے کا ایک بڑا جو ویژن تھا وہ یہی تھا کہ ہمارے بچوں کو ایک اچھا ماحول ملے اور ایک اچھی انوائرمنٹ تعلیم کے لیے. پھر جو سیکیورٹی ہے یہاں پہ ایجوکیشن کی, وہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی گارنٹی ہے پڑھائی کے اندر, کیونکہ ان کا لا ہے کہ ایوری چائلڈ ہیز ٹو بی ان اسکول. کیونکہ اگر آپ یہ پورا پاکستان میں نہیں کریں, نو بڈی ول بادر کہ کوئی بچہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے. ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں 8ویں 10ویں کے اندر ہی بچے پڑھائی چھوڑ جاتے, یا اینی ادر ریزن کہ پیرنٹس شاید وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہے, لیکن یہاں گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. سب سے بڑی جو آپ کو سیکورٹی ہے کہ یہاں تعلیم کو گورنمنٹ فنڈڈ ہے اور وہ کمپلسری ایجوکیشن ہے. میرا خیال ہے جب کمپلسری ایجوکیشن ہے, اچھی ایجوکیشن فار آل, اٹس آل سملر, کہ اگر میں امیر ہوں یا کوئی کم افورڈنگ ہے اور کوئی زیادہ افورڈنگ ہے, تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ان کو ایجوکیشن کیسی ہے, وہ سیم ہے. یا دے گو ٹو سیم. اس کے ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جب سویڈن میں پہنچ گئے تو اس کے بعد کتنی دیر لگی آپ کے بچوں کو اسکول جانے میں, تو کیا وہ اسٹیپس تھے, اگر کوئی چیلنج تھے تو وہ بھی پلیز ویور سے شیئر کریں. اگر کوئی کپل آنا چاہتا ہے سویڈن میں تو ان کے لیے یہ بڑی مفید انفارمیشن ہوگی. جی ہاں جی, یہ ایک بڑا ڈفرینٹ ایسپیکٹ ہے, کیونکہ ہم خود آ جاتے ہیں, ہم اپنی بہت ریسرچ کرتے ہیں, کیونکہ میں یہاں آ رہی ہوں, آئی بینگ اے اسٹوڈنٹ, خود میں کیا پڑھوں گی, کدھر یونیورسٹی جاؤں گی, کیا, یہ تو ہم ورک آؤٹ کر لیتے ہیں. لیکن کیا بچے جن فیملیز کے ساتھ ہیں, دوز ہو آر ود کڈس اور اسکول گوئنگ ایج کے ہیں یا اسکول گوئنگ نہیں ہیں, اس سے بھی ینگ ہیں, ایون ان کے بارے میں کیا بنے گا ادھر آ کے, یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آئی ہیو وائل آئی واز موونگ, جب ویزا گرانٹ ہوا اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سا کیا تھا, لیکن یہ اتنا کلیئر نہیں ہوتا کیونکہ یہ ایک ڈفرینٹ ایسپیکٹ ہے. اس کو سکھاتے وقت کور نہیں کرے گی, اس کو مائگریشن یا ایمبیسی کور نہیں, اس کو ہم خود کور کرتے ہیں ایز پیرنٹس کے بھی. اسکولنگ کدھر ہے, بچے کا اسکول کدھر ہے, کیا پڑھے گا, کیسے میں بھیجوں گی. الحمدللہ اٹ واز, یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی گورنمنٹ اگین بڑی کامیاب ہے, ان کا بڑا اچھا ماحول ہے. کیونکہ جب ہم نے اپنا یہاں ارائیو کیا, ہم نے اپنا ایڈریس وغیرہ ہمارا کنفرم تھا, ہمیں پرسن نمبر ریسیو ہوا ان 1 ویک ٹائم, تو ہم نے خود بچوں کی ایجوکیشن کے لیے اسکول سرچ کیا, اور ہمارے بالکل اسکولز یہاں بہت ریچ میں ہیں. ایوری کمیونٹی ہیز اٹس اون اسکول. یہ نہیں ہے کہ اچھا میں نے بچے کو پڑھانا ہے, میں رہتی ہوں لیٹ سے لاہور میں ایک ایریا میں اور 30-40 کلومیٹر کے فاصلے پہ, کیونکہ اچھا اسکول میسر ہے تو مجھے ادھر ہی بھیجنا پڑے گا. ہاں, ایزی ایکسیس پہ ہر کمیونٹی کے اندر اسکول موجود ہے اور ادھر ہی آپ کا بچہ جائے گا. یہ بھی ان کا لا ہے کہ آپ کی اپنی کمیونٹی کے اسکول میں آپ کو اسپیس دی جاتی ہے. اور پوچھنا چاہوں گا کہ کتنی دیر میں آپ کے بچے اسکول جانا شروع ہو گئے تھے؟
ہاں جی رانا صاحب شاید اگر اس بارے میں تھوڑا ریکال ان 1 month ٹائم. میرا خیال ہے میکسیمم بائی 1 month. ہاں جی ود ان 1 month مائی بوتھ دا کڈس. اس میں مجھے یاد ہے کہ ہمیں ان کی کمیون نے یہ باقاعدہ ایک لیٹر بھیجا تھا, وارننگ لیٹر ٹائپ کہ جی آپ کے بچے اسکول کیوں نہیں جا رہے. So that was very good. And it was with the school as well. اور اس میں ہمارا پروسیجر اسٹارٹ ہو چکا تھا کیونکہ اچھا اس میں یہ پرابلم ہے کہ ان کی جو ویب سائٹ جان شاپنگ کی اپنی ایک ویب سائٹ ہے میونسپلٹی کی, جہاں آپ جس ایریا میں جاتے ہیں ان کی اپنی ہوگی, اس کا اسکاتے وقت سے تعلق نہیں ہوگا. اس میونسپلٹی کے اندر جو ایجوکیشن کا ایک لنک ہوگا وہاں آپ کو جانا پڑے گا, ادھر سے فارم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور ادھر یو اپلائی فار اے اسکول. لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ اسکول فارم, کیونکہ وہ سویڈش لینگویج میں ہے زیادہ اور فارم نہیں انگلش میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو پاتے, تو یہ بڑا پرابلم تھا. بٹ دین میں نے اپنی اپروچ کو چینج کیا رائٹ اوے اور میں ڈائریکٹ اسکول چلی گئی. آئی میٹ ود دا پرنسپل اینڈ شی واز ریئلی نائس اینڈ آئی ٹولڈ ہر کہ آئی ایم جسٹ امیگرینٹ ہیئر نیو, ابھی میں آئی نیو ریلائوڈ ہوں, میری اس طرح فیملی ہے, آئی ہیو گاٹ 2 kids اور ایک بچے اسکول گوئنگ ہے میرے. تو شی سیڈ گو ٹو آفس جہاں ہمارے کمون کا آفس ہے اور آپ وہاں اپلائی. میں آئی سیڈ آئی ڈونٹ نو ویئر اٹ از, نہ میں فارم کو انڈرسٹینڈ کری. شی رائٹ اوے سیڈ اوکے ٹیک, اس نے فارم خود ہی دی ہے, اٹ واز ان سویڈش بٹ شی سیڈ کہ اس کو فل کرو. وہ ایک سادہ فارم ہے 1 page کا جس میں آپ اپنا اور اپنے بچوں کا نام, پرسن نمبر اور کلاس یہ لکھ کے ان کو دے دیتے ہیں. اس کو میں نے ان کو دیا اور پھر اسکول نے انیشیٹ کیا اپنے ہیڈ آفس سے کانٹیکٹ کر کے کہ بچے کا ایڈمیشن کیا جائے. لیکن مین وائل جب ہم یہ پروسیس کر رہے تھے, میں نے اسکول کا فارم, اب اگین وہ فارم میں جب میں جمع کرا کے سویڈش میں تھا, ایک جگہ سگنیچر مس رہ گیا, مجھے سمجھ نہیں آئی, ادھر میں نے سگنیچر کی جگہ کچھ اور لکھ دیا. تو دے کال می اینڈ دے سیڈ کہ آپ نے سائن کرنے تھے, آپ نے کچھ اور لکھ دیا, یو کم بیک اینڈ ڈو دا سگنیچر. سو وائل یہ پروسیجر اسکول کے ساتھ تیسرے دن ہوا ہوگا کہ میں نے فارم ریسیو کیا اور میں نے ان کو سگنیچر کی مسٹیک کریکٹ کر کے دوبارہ فارم دیا. ہمیں مین وائل کمیون کا بھی لیٹر آیا کہ آپ کے بچے اسکول گوئنگ ایج ہیں ہمارے پاس, آپ یہاں ارائیو ہوئے ہیں اور یہ آپ کا ایڈریس ہے, وائی یور کڈز آر ناٹ ان ایکاگن اسکول, بیکاز آپ یہاں رہ رہے ہیں اور آپ کو یہ اسکول یہ سوٹ کرتا ہے, یور کڈز شوڈ بی گوئنگ. تو پھر مجھے ان کی جو آئی اسٹل ہیو دیٹ لیٹر, میں نے ان کو اس کے اندر ای میل تھا ان کی ایڈمنسٹریٹر کا, ان کا کانٹیکٹ تھا. آئی کالڈ ہر بیک, آئی ٹولڈ ہر کہ میرے بچے کا یہ اسکول کا پروسیجر اسٹارٹ ہو چکا ہے اور میں نے ان کا ایڈمیشن ٹیسٹ, دیر واز اے پراپر ایڈمیشن ٹیسٹ کنڈکٹیڈ بائی دیئر آفس, اور وہاں بچوں کو میں لے کے گئی تھی. ہم نے ان کا ایک انٹرویو کرایا, پھر ایک ان کا اسکول نے انیشیٹ کیا اور اسکول کی طرف سے پھر انٹرویو ہوا, ان کا ٹیسٹ ہوا, اور پھر میں نے کمیون کو یہ سارا پروسیجر ایکسپلین کر کے کہا کہ جی میرے بچے کا پروسیجر اسٹارٹ میں کروا چکی ہوں اینڈ اب مجھے ٹیسٹ کا رزلٹ آئے گا اور اسکول ول کال می اگین کہ وی شوڈ برنگ دس کڈس ٹو اسکول. تو اس کے بعد یہ پھر ان کا ایڈمیشن ہو گیا. یو کین سے اٹ ٹک می سپٹمبر 1 month کے اندر, اینڈ فرام 3rd of October they were in school. That's kind of you sharing all your story regarding sending your kids into school. تو اس کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا, میرے ویورز جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو جو ایڈریس ادھر سے آپ نے بتایا کہ ارینج تھا پہلے ہی, کیسے آپ نے اپنا ایڈریس ارینج کیا, رہائش ارینج کی؟ تو کیونکہ جو میں جانتا ہوں جو یونیورسٹی ہوتی ہے وہ سنگل جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو تو اکاموڈیشن پرامس کر دیتی ہے یا ارینجمنٹ اس کا ہو جاتا ہے, لیکن جو فیملیز آتی ہیں ان کو وہ بالکل اکاموڈیشن میں اکاموڈیٹ نہیں کرتے. تو ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے کیسے اکاموڈیشن جو ہے وہ ارینج کی. جی اس بارے میں رانا صاحب کو زیادہ پتہ ہے, دس از ہز فیلڈ. میں کہ کیونکہ اکاموڈیشن وغیرہ انہوں نے ارینج کی تھی. میں نے ویسے تو نارملی میں کسی یہ فیس بک پیجز پہ پوسٹ وغیرہ نہیں ڈالتا, وہ بھی انہوں نے میرے فیس بک پہ انہوں نے کہیں پوسٹ ڈالی تھی. تو ایک دوست تھے, ان کے ریفرنس سے کہہ لیں شاید یہ لکیلی تھا, میں یہ سمجھتا ہوں یہ لکیلی ہوا ہے, بٹ اٹس اے ویری بگ چیلنج. بہت بڑا یہ ایک چیلنج ہے, پرابلم ہے جو فیس کرنی پڑتی ہے, اور یہ ہارڈ ریالٹی ہے, اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے. آپ کے پاس اس کا سولوشن یہ ہے کہ آپ آنے سے 2-3 مہینے پہلے اس کو سرچ آؤٹ کریں,
جو میری ابھی تک کی انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ میرے ایک دوست تھے, ان کی وجہ سے یہ لکیلی مجھے کہہ لیں آنے سے 2 دن پہلے میرا یہ اپارٹمنٹ جو سا ہے وہ فائنل ہو گیا تھا. ورنہ میرا بیک اپ پلان یہ تھا کہ میں یہاں پہ آؤں گا, 1 مہینہ پرابیبلی میں شاید ہوٹل میں اسٹے کروں گا, جو میں نے اس کی کاسٹنگ کی ہوئی تھی, اور میرا آئیڈیا تھا کہ شاید 1 مہینے کے اندر میں یہاں پہ گھر ڈھونڈ لوں گا. بٹ میری جو 1 مہینے بعد بھی میں نہیں ڈھونڈ سکتا تھا, جو مجھے ابھی تک 1 مہینے بعد آپ کو گھر مل کے آپ کو ایڈریس نہیں ملے گا. ہر چیز ڈپینڈ کر رہی ہے آپ کی پرسنل نمبر کے اوپر, آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر. یہ 2 چیزیں آپ کی یہاں سے چلیں گی اور ہر چیز کو یہی چیزیں چلائیں گی. تو بیسک چیز جو ٹاپک جہاں سے شروع ہوا ہے ہائٹ سے, ایمبیسی سے, مین کی یہ ہے کہ ایک غلطی آپ کو اتنا پیچھے لے جاتی ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے آپ کو کہاں 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 سفر کرنا پڑتا ہے. تھینک یو, تھینکس فار شیئرنگ اگین کائنڈ انفارمیشن. تو اس لیے یہ ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اس ویڈیو کو بالکل غور سے دیکھیں. اگر کوئی آپ کا کویشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, اور واٹس ایپ کا نمبر بھی ہے, وہاں پہ بھی آ کے ہمیں آپ اپروچ کر سکتے ہیں. تو ان سے میرا اگلا کویشچن ہے کہ آپ کو کاسٹ کتنی آئی جب آپ نے پلان کیا, تو آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ کتنا بجٹ جو ہے وہ کافی ہے؟ اٹس ویری پرسنل کویشچن, تو آپ بے شک اس کو اگر بریک ڈاؤن میں نہ بتانا چاہیں تو نہ بتائیں, لیکن آپ کی یونیورسٹی کی فی کتنی آپ پے کر رہے ہیں؟ دیکھیے یونیورسٹی کی فیس تو بڑی فکسڈ ہوتی ہے فار 2 سیمسٹر, ایک 60 کریڈٹ آورس کے جو آپ کا 1 ایئر پروگرام ہوگا, تو اس میں 2 سیمسٹر ڈیوائڈیڈ ہوں گے. آپ نے فرسٹ سیمسٹر پے کرنا ہوتا ہے بیفور آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہی اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنی فی پے کرتے ہیں, اور پھر یو آر الاؤڈ ٹو گو فار یور ویزا اپلیکیشن. تو پہلی سیمسٹر کی فیس جو میری تھی وہ اراؤنڈ 58,000 کرونس تھی. اس میں اسکالرشپس بھی اویلیبل ہیں, اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس پورے پروسیجر کا جو نالج ہے نا, ہم لوگ شروع کرتے ہیں جیسے فار ایگزامپل آپ نے ڈیسائیڈ کیا آئی وانٹ ٹو گو ٹو سویڈن اینڈ دا نیکسٹ ڈے یو آر فائلنگ دا اپلیکیشن. ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ جس جگہ جانا چاہ رہے ہیں نا, آپ اس کو پورا پہلے ریسرچ کر لیں کہ جی ادھر اسکالرشپس بھی ہیں, اچھی اسکالرشپس بھی ہیں, اور جب آپ ادھر ان کے پاس جو مین اپلیکیشن جہاں جاتی ہے admissions.sc کے اوپر, وہاں آپ سلیکٹ کرتے ہیں اپنی یونیورسٹیز, تو ادھر وہ آپ کی پرائرائز کرنا چاہتے ہیں آپ کے جی میری 3 یا 4 یونیورسٹیز میں اپلائی کراؤں, تو دا ویری فرسٹ یونیورسٹی یو چوز شوڈ بی ویری کلیئر ٹو یو کہ میں ادھر پڑھنا چاہتا ہوں, یہ میرا سب سے بہتر پرائرٹی پہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ یونیورسٹیاں جب آپ کو ایلیجبل کرتی ہیں, آپ کو ایڈمیشن تو دے دیتی ہیں, لیکن وہ یہ دیکھتی ہیں کہ آپ کی پرائرٹی میں کون سی جگہ تھی, اور وہاں سے آپ کو وہ دیتی ہیں پھر اسکالرشپ. جی, تو آپ نے یہ تو ہمیں بتا دیا کہ آپ کی کتنی فی ہے, اس کے ساتھ ہمیں اف یو ڈونٹ مائنڈ بتائیں گے کہ آپ اپارٹمنٹس کا جو منتھلی رینٹ پے کرتے ہیں وہ کتنا ہے؟ یہ ویسے میرا ہے جی آپ ہی بتا دیں کیونکہ یہ پیسے تو میں نہیں لگانے ہیں نا. اس میں دیکھیں یونیورسٹی کی فیس اگر تو کسی بھی اسٹوڈنٹ کے ذہن میں, دماغ میں, کے کونے میں کہیں بھی یہ ہے کہ جی ایک فیس دے کے میری جان خلاصی ہو جائے گی, تو ایسا نہیں ہے. 2 فیسیں مسٹ ہیں, آپ نے دینی ہیں. آپ کو آپ کے 30 کریڈٹ پورے ہو جائیں یا نہ ہوں, آپ جاب پہ لگ گئے ہیں. 60 کریڈٹ کا آپ کا 1 ایئر ہے نا جی, تو آپ نے 2 سیمسٹرز کی فیس آپ نے پے کرنی ہے, بیکاز پھر اس کے بعد علیحدہ پروسیجر, پھر الگ سے ایک آپ کو جاب ملے گی. تو آپ پہلے تو ذہن میں یہ کاسٹ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی 2 فیسیں ہوگی. اب آ جائیں آپ کی اپارٹمنٹس کی. اپارٹمنٹس آپ کے ڈپینڈ کر رہا ہے کہ آپ سنگل اینٹی ہیں, کپل اینٹی ہیں, یا آپ فیملی کے ساتھ بچوں کڈس کے ساتھ ہیں. تو آپ اس کیٹیگری پہ چلے جائیں گے تو ایوریج آؤٹ آپ کر لیں نا, اگر تو 5,000 سے کم میری نو یہ میں آپ کو سنگل اینٹی بھی, اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں تو یہ ریز ہو جائے گا, یہ 7 تک بھی چلا جاتا ہے, آپ ٹل 9 10, اور یہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کے سٹی ٹو سٹی. یہی ہم لائک جیسے فیملی ہماری, اگر میں اٹھ کے یہاں سے اسٹاک ہوم چلا جاؤں گا تو آبویسلی یہ ڈبل کاسٹ ہو جائے گی, یا ڈبل بھی نہیں ہوگی تو یہ 60 to 70% انکریز ہو جائے گی. سو یہ بڑی کی چیزیں ہیں. ہاں
ہاں میرے خیال میں اس میں اگر آپ کو ایڈ کروں اپنے ایکسپیرینس کے تحت تو میرے خیال میں جو آپ کا اپارٹمنٹ ہوتا ہے اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ فرنشڈ ہے یا انفرنشڈ ہے. تو اس طرح آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ایک اگر کپل جا رہا ہے, ساتھ بچے ہیں یا فیملی ہے, تو پھر ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو اپارٹمنٹ آپ کو ملے گا وہ تقریباً اس رینج میں ملے گا, 7,000 8,000 وہ 10,000 بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کسی بڑے سٹی میں ہیں. تو یہ یاد رکھیں اکاموڈیشن کا بہت پرابلم ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری جو باتیں تھی وہ پسند آئی ہوں گی, اور اگر آپ میری ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ, ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر بھی کریں, اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ویڈیو میں بھی اسی طرح کی سیٹنگ کریں اور آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. تھینکس فار واچنگ.